محترم سامعین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش فرماتا ہے۔ اللہ کے آزمانے کے مختلف انداز اور طریقے ہیں۔ کبھی اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ بندوں کی آزمائش مال و دولت کے ساتھ فرماتا ہے، اور کبھی حرام کمائی کو ممکن بنا دیا جاتا ہے کہ حرام کمانا بالکل آسان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں حلال کمانا مشکل ہوتا ہے، اور بندے کے لیے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور کبھی اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ دولت کی فراوانی کر کے، دولت کو بڑھا کے بندے کی آزمائش فرماتا ہے کہ بندہ اپنے مالک سے غافل ہوتا ہے یا کہ اللہ کا فرما بردار رہتا ہے۔ اور کبھی مالی حالت کمزور کر کے بھی بندے کی آزمائش کی جاتی ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا اپنے مالک کی بارگاہ میں شکوہ گلہ شکایت کرتا ہے۔ اولاد بھی فتنہ ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں اپنے مالک کا حکم بھول جاتا ہے، یا کہ بندہ اولاد کی محبت میں اپنے مالک کا فرما بردار رہتا ہے۔ اسی طرح آزمائش کا ایک اور طریقہ بھی ہے، ذریعہ بھی ہے، خواتین کے ذریعے بھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ مرد کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتا ہے یا کہ اپنی خواہشات کے جال میں پھنس کر گناہ کے رستے پہ چل پڑتا ہے۔ اسی طرح بندے کی آزمائش کا طریقہ شہرت اور منصب بھی ہے کہ بندے کو شہرت دے کر، ایک مقام مرتبہ اور منصب دے کر آزمایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو متکبر بناتی ہیں، سرکش بناتی ہیں، یا کہ مالک حقیقی کے سامنے عاجز بن کے بندہ رہتا ہے۔ تو الغرض مختلف انداز ہیں اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ کے بندے کو آزمانے کے، بندے کو پرکھنے کے، بندے کو آزمائش کے اندر مبتلا کرنے کے۔ لیکن سب سے خطرناک آزمائش وہ ہے، سب سے خطرناک فتنہ وہ ہے جس کی وجہ سے بندے کا ایمان ضائع ہو جائے، جس کی وجہ سے بندے کا دین ختم ہونے کا خدشہ ہو، مثلا عقیدہ خراب ہونے کا امکان ہو، یا بندے کا دین کے معاملے میں بے ادب ہو جانے کا ڈر ہو، یا پھر بندے کی عبادات چھوٹنے کا ڈر ہو، یا حرام میں مبتلا ہو کر ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ یہ فتنہ بہت سخت ہے، جس کے ساتھ دینی نقصان کا خدشہ ہو، ایمان جانے کا خدشہ ہو۔ یہ زیادہ سخت اس لیے ہے کیونکہ جو دنیا کے فتنے ہیں وہ عارضی ہیں، دنیا کے نقصانات وہ عارضی ہیں، جبکہ دین میں پیدا ہونے والے فتنے کی وجہ سے خدا نخواستہ بندے کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے، بندے کی قبر، حشر، سارا کچھ برباد ہو سکتی ہے۔ اس واسطے ضروری ہے، لازم ہے کہ ایسے موضوع کو بیان کیا جائے کہ جس کے اندر فتنوں کا ذکر کر کے بچنے کا طریقہ بتایا جائے تعلیمات نبوی سے۔